بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محبت کے قابل میرے ایمانی بھائیوں اور حضرات علماء کرام، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج کی مبارک رات عشاء کی نماز سے لے کر ابھی تک دینی پروگرام سننے میں اللہ پاک گزروا رہا ہے۔ اللہ کا کرم ہے۔ علامہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آدمی اللہ کی توفیق کے بغیر اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نہیں نکال سکتا۔ اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالنے میں اللہ کی توفیق کا محتاج۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ایک آدمی کا میرے سامنے انتقال ہو رہا تھا اور زبان سے اس کا بچہ کلمہ پڑھا رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ اللہ کی توفیق کا محتاج۔ اللہ کا کرم ہے، بڑی رات ہے، اور بڑی رات میں اللہ پاک نے اپنے گھر میں ہم سب کو بٹھایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دینی جلسوں میں اللہ پاک مختلف جگہوں پر لے جاتا ہے اور دینی پروگرام بچوں سے سننے کا موقع اللہ پاک دیتے ہیں۔ یہاں بھی آنا ہوا، بہت خوشی ہوئی میرے بھائیوں۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ نے بیچ میں سنا ہوگا، وہ بچیاں اور بچے تین چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو مجھے بھی یاد آ گیا کہ میں بھی کوئی 3 چیزیں آپ کو بتا دوں۔ میرے بھائیوں، جیسے وہ بچے اور بچیاں تین چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ 3 میم ایسے ہے کہ جس میم پر کھڑے ہونا ہر ایک کا کام نہیں ہوتا۔ ایک ہے منبر، ایک ہے محراب، اور ایک ہے مائک۔ ایک آدمی بازار میں کتنا بھی بول لے گا، لیکن کہو کہ ذرا آج اعلان آپ کو کرنا ہے کہ نماز کے بعد آپ کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، اعلان کرنا ہے، یا مسجد میں کھڑا کر دو، تو امیر صاحب کھانا میں پوری جماعت چلا 4 مہینہ میں بناؤں گا، لیکن اعلان کی بات نہ کرو۔ محراب میں آنا، نماز پڑھانا ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ منبر پر بیٹھ کر کے تقریر کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ ہر آدمی منبر پر آ کر کے اعلان نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ بہت بولتا ہے باہر، لیکن منبر پر نہیں آ سکتا۔ اب ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو منبر پر آئے اور یہاں آ کر کے انہوں نے مائک پہ آ کر کے انہوں نے باتیں بتائی اور کتنے قیمتی نصیحتیں فرمائی اور مکالمے اور نظمیں وغیرہ، ظاہر سی بات ہے میں آپ کو یہ کہوں کہ میں آپ کو 1 مہینہ دوں، یا یہاں کے ہمارے مدرسین آپ میں سے کسی کو 1 مہینہ دے اور یوں کہیں کہ لو یہ ہمارے بچے، اور آپ 1 مہینے میں اس بچے کو اس پروگرام میں تیار کر کے لاؤ۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے ہمارے بچے کو تیار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں بچہ خالی ایک جملہ ہمارے کوئی بات سمجھاتے ہیں اور اس کے سمجھنے میں خالی دیر ہو جاتی ہے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے فوراً، اور یہاں اسی چھوٹے سے بچے کو یہاں مسجد میں کھڑا کرنا، پروگرام میں کھڑا کرنا، میرے بھائیوں اس کے پیچھے اساتذہ کی محنت لگتی ہے۔
اور جب تک یہ پروگرام ہمارے سامنے کامیاب ہو کر کے نہیں آ جاتا تب تک اساتذہ کو کھانے میں اچھا نہیں لگتا. ابھی ان کو کھانے کی فکر نہیں ہوگی. کھانے کا مزہ کب آئے گا؟ جب یہ پروگرام ہو گیا، مجمع سے سنیں گے بھی اچھا رہا، اب ان کو کھانا اچھا لگے گا. تو ان اساتذہ کی محنت کی برکت سے اللہ پاک نے اس پروگرام کو ہمارے سامنے پیش کیا. میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سامنے آئے اور کتنے بہترین. یہ اصل میں پروگرام نہیں ہوتے. میرے استاد محترم حضرت اقدس مولانا ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، ان چھوٹی چھوٹی زبانوں سے ہمیں بہت سی نصیحتیں فرماتے ہیں، ہمیں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں کیا کمیاں ہو رہی ہے، ہمیں کیسے چلنا ہے. وہ ساری نصیحتیں فرماتے ہیں. بزرگوں نے عجیب باتیں لکھی ہیں. جس زمین میں اللہ کی طرف سے بارش نہیں ہوتی تو پھر وہاں کی نسلیں برباد، وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. جب بارش ہی نہیں ہوگی تو وہاں زمین میں کریں گے کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جن نسلوں پر تعلیم کی محنت نہیں ہوتی وہ نسلیں مستقبل میں برباد ہو جاتی ہیں. نسلوں کی حفاظت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. میں خاص بڑوں سے کہتا ہوں، بچے تو کہتے ہی نہیں کو جو شور کرے، بچے ہیں بیچارے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس بچے نے چھوٹے پن میں مکتب میں پڑھ لیا، استاذ کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کر لی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ بچہ بڑا ہو کر کے کچھ بھی بن سکتا ہے، چاہے چور بن جائے، ڈاکو بن جائے، کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن بے ایمان نہیں بن سکتا. اس کا ایمان نہیں جائے گا اگر اس بچے نے مکتب میں چھوٹے پن میں اپنے استاذ کے پاس جا کر کے قرآن پڑھ لیا ہے. بھائیو، کتنی بڑی گارنٹی ہے اپنے بچے کے ایمان کی حفاظت کی. یہ مکتب کی تعلیم کے ذریعے سے ہوگا. اور عجیب بات ہے میرے بھائیوں، ہمارے یہ قرآن کے ترجمہ کرنے کے لیے 2 بچیاں آئی تھی. وہ کس پارے کا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلی وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اقرا آئی ہے. اقرا پڑھیے، سب سے پہلی وحی. آج ایک غیر مسلم آدمی مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ جس مسلمان پر سب سے پہلی وحی آئی ہے اقرا، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ مسلمان جس پر پہلی وحی آپ علیہ السلام کے ذریعے سے وحی اقرا آئی ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان قرآن سے غافل کیوں ہے؟ یعنی اس کو قرآن پڑھتے نہیں آتا. بہت سے ہمارے جوان مل جائیں گے جن کو قرآن یاد نہیں ہوگا، حالانکہ پہلی وحی ہے اقرا. علامہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی کے موقع پر جیل میں تھے. ایک وہاں جوان مل گیا وہاں جیل میں. تو علامہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے جوان نے کہا، حضرت آپ یہاں ہیں تو مجھے قرآن سکھا دو، آپ بھی یہاں ہیں میں بھی یہاں ہوں. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. اب قرآن سکھانا شروع کیا. ابھی قرآن پورا نہیں ہوا تھا کہ علامہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جیل سے باہر آنے کا حضرت کا فیصلہ ہو گیا کہ حضرت اب جیل سے باہر جائیں گے. تو وہ جوان علامہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر پکڑ کر کے کہنے لگا، حضرت آپ چلے جائیں گے تو میرا تو قرآن ادھورا رہ جائے گا. حضرت نے فرمایا، بیٹا جب تیری یہ فکر ہے تو بیٹا جب تک تیرا قرآن پورا نہیں ہوگا میں جیل سے باہر نہیں جاؤں گا. جوان ہے لیکن فکر. اور یاد رکھنا میرے بھائیو، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا. جس آدمی کو اپنے ماتحتوں کے دینی معاملے کی فکر نہیں ہوتی کہ میری یہ چھوٹی چھوٹی اولاد میرے پتہ نہیں یہ ایمان کو چھوڑ نہ بیٹھے، تو ان کی فکر نہیں ہوتی، آپ علیہ السلام نے فرمایا فلیس منا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک جملہ نقل فرمایا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس باپ کو اپنی اولاد کی فکر نہ ہو، اپنے اولاد کی ایمان کی فکر نہ ہو، اپنے اولاد کی دین کی فکر نہ ہو، تو اس باپ سے گلی کا کتا بہتر ہے. کہ اس گلی کے کتے کو اپنے بچوں کی تو فکر ہوتی ہے کہ کوئی ان بچوں کو پکڑنے آتا ہے تو ماں دوڑتی ہے، ماں بچاؤ کرتی ہے، تو اس کتے کو تو اپنے اولاد کی فکر ہے، لیکن ایک مسلمان کو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر نہیں ہے. من لم یہتم بامر المؤمنین. اس لیے میرے بھائیوں، یہ مکتب کی تعلیم کے ذریعے سے ہمیں چوکنا کیا جاتا ہے. ہم
اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ان کی ایمان کی فکریں کریں۔ ہمارے محلے میں اور ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والا کوئی آدمی، کوئی چھوٹا بچہ ایسا نہ ہو جو ہمارے مکتب میں نہ آتا ہو۔ اور بھائیوں، بہت سی جگہوں پر جاتا ہوتا ہے، وہاں بچے آتے تو ہیں، لیکن پابندی کے ساتھ ہمارے بچے اس مدرسے میں آتے ہو، ایسے مکتب بہت کم ملتے ہیں۔ آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے یہی پوچھا، بھئی ہمارے یہاں انعام ہوگا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ فل حاضری والے انعام والے کتنے ہیں؟ تو شاید 3 کا جواب ملا۔ 3 بچے صرف اتنے ہیں، 3 بچے ہیں جن کی ایک بھی غیر حاضری نہیں ہے۔ بھائیو، باقی سارے بچے، بھائیو ہم ماں باپ کی فکر یہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے اسکول میں ہم غیر حاضری نہیں کرواتے ہیں، اس کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، ہم مکتب کی تعلیم کو میرے بھائیو اہمیت دے۔ ہمارا بچہ پابندی کے ساتھ مکتب کی تعلیم میں آنا چاہیے، اور ہماری فکروں سے ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا انتقال ہو گیا، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بیوہ ہو گئی۔ اب ماں کو یہ فکر ہوئی کہ اگر میرا یہ بچہ اگر میرے ہاتھ میں نہ رہا تو میرا یہ بچہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو ماں اپنے بچے کو اپنے پاس میں رکھتی تھی۔ بچہ، میرے بھائیوں، اولاد ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کا آدمی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف سے جن کو اولادیں نہیں ہوتی، ان کو جا کر کے پوچھو بیچاروں کو کتنا خرچ کرتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں اولادیں دی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اپنے بچے کو پاس میں رکھتی تھی۔ ایک وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے مسجد میں گئے تو وہاں ایک استاذ کو دیکھا، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فلانی بات سنائی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فلانی بات سنائی ہے۔ یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں آ کر کے سنی۔ میرے بھائیوں، ہم بڑی عمر میں بھی ہم دین سے دور نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو نماز کے فرائض سنائے تھے، میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل کو پوچھیں کہ میں ایک مسلمان ہوں، کیا مجھے نماز کے فرائض یاد ہے یا نہیں؟ یہ تو بات دور کی، اگر مجھے کہیں سفر میں پانی نہیں ملا اور مجھے تیمم کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو میرے بھائیوں، میں تیمم کیسے کروں گا؟ تو کیا تیمم کا طریقہ مجھے یاد ہے یا نہیں ہے؟ یہ اپنے دل سے سوال۔ حالانکہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ تو ضروری چیزیں ہیں جس کے بغیر تو آدمی چل ہی نہیں سکتا، لیکن کیا ان چیزوں کا علم میرے پاس ہے یا نہیں؟ تو چاہے میری عمر بڑی ہو گئی، چاہے میرا بڑھاپا آ گیا، لیکن اگر میرے پاس، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس پڑھنے والا ایک طالب علم، میرے پاس خود پڑھنے والا ایک طالب علم، اس کی عمر تھی 70 سال، 70 سال 70 سال کی عمر میں ایک بوڑھا آ کر کے حدیث پڑھ رہا ہے اور فارغ ہو رہے ہیں، 70 سال کی عمر میں۔ آپ دیکھیے تو ذرا، ان کا نام ہے عبد الرحمان صاحب۔ 70 سال کی عمر میں ان کے سر پر پگڑی باندھی گئی۔ اب اتنا بڑا آدمی یہاں بیٹھا ہے اور ہم یہاں سبق پڑھاتے ہیں، لیکن ادب کے ساتھ پانی پلاتے ہیں، ادب کے ساتھ۔ تو اتنی عمر میں بھی ان کو احساس ہوا اللہ کے راستے میں چلتے چلتے یار علم تو حاصل کرنا چاہیے، اور علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہم چاہے بڑے ہو گئے، ہمارا رشتہ ہمارے ہاں ہو۔ ہمارے بچے مکتب میں پڑھتے تو ہیں، لیکن جہاں بچوں کا قرآن پورا ہو گیا تو اس کے بعد سے لے کر کے شادی تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ہمارے بچوں کا کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ میں اب اساتذہ کے پیر پکڑتا ہوں، خاص ہمارے جن بچوں کو آپ نے تیار کیا ہے، جن کا قرآن پورا کیا ہے، ان بچوں کو بیشتی زیور پڑھانے کے بعد بچیوں کو، اور بچوں کو قرآن پڑھانے کے بعد ان کو چھوڑ نہ دو۔ ان کے ماں باپ کی ملاقات کر کے ان کو آدھا گھنٹہ، پونے گھنٹے کے لیے ان کو اپنے پاس بلاؤ، اور بلا کر کے ان کو کم از کم ہم دین کے ساتھ، دینی باتوں کے ساتھ میرے بھائیوں لگائے رکھو۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس بچے اور بچی کی 16 سال سے لے کر کے 23 سال کا زمانہ دینی باتوں کے مذاکرے میں گزرا تو یاد رکھنا اب اس آدمی کا انتقال ایمان کی حالت میں ہوگا۔ لیکن اگر جس کی زندگی 16 سال سے لے کر کے 23 سال کا زمانہ چاہے مکتب کا علم پڑھا تھا، لیکن یہ زمانہ اس کا بے دینی میں گزرا، تو یاد رکھنا کہ ہوگا تو نام کا مسلمان، لیکن قرآن پڑھتے نہیں آتا ہوگا،
ہوگا تو مسلمان، اس کو بڑے بڑے فرائض بھی یاد نہیں ہوں گے، ہوگا تو مسلمان لیکن اس کو دین کی اہم باتوں کا علم نہیں ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ایمان کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے گا۔ بھائیو یہی تو ہماری عمر ہوتی ہے، 16 سال سے لے کر 23 سال کا زمانہ جب ہمارے بچے قرآن پورا کر لیتے ہیں۔ اس نے میرے بھائیو ہمارے بچوں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اپنے بچے کو پاس میں رکھتی تھی، فرمایا بیٹا میرے پاس رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں سے کہا ماں میں مسجد میں گیا تھا تو وہاں وہ ایک استاذ بیٹھے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ امام مالک یہ کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، تو ماں مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اجازت دو، میں ان کے پاس جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا تیری ماں بیوہ اور بیٹا خالہ بھی بیوہ، میں بھی بیوہ ہوں اور خالہ بھی بیوہ ہے، بیٹا ہم دونوں کو چھوڑ کر تو کہاں جائے گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات کو اللہ کے سامنے متوجہ ہوئے۔ صبح میں ماں نے کہا چل بیٹا، اپنے بچے کو لے کر کے ملتزم پر پہنچے مکہ المکرمہ میں، اور جا کر کے دعا کی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو روانہ کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے کہا بیٹا میں تجھے صرف ایک جوڑی کپڑا دوں گا اور کچھ روٹی کے ٹکڑے دے دوں گی۔ اب ماں نے دے دیا، بچہ روانہ ہو گیا۔ تنعیم پر جا کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، پیسے ہے نہیں، اب یہاں سے مدینۃ المنورہ کا سفر کرنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس مدینۃ المنورہ میں ہو رہا تھا، وہاں کھڑے تھے، قریش جوان آ گیا۔ قریش نے کہا بیٹا کہاں جانا ہے؟ فرمایا مدینۃ المنورہ جانا ہے۔ تو کہا چل بیٹا میں پہنچا دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس قریش کی جواب اللہ کی مدد یہ روانہ ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے 17 دن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تنعیم سے مدینۃ المنورہ پہنچے، 17 دن میں۔ اور یہ بھی لکھا ان 17 دنوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے 17 قرآن بھی پورے ہو گئے۔ 17 دنوں میں 17 قرآن۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، اخیر میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق پڑھایا، مختصراً بتا دوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق پڑھایا، امام مالک رحمۃ اللہ نے سبق پڑھایا، سبق پورا ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچے اپنے استاذ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب استاذ نے دیکھا یہ بچہ کتنا بے ادب ہے، بچے تو پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور یہ تو میرے پاس میں کھڑا ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے پوچھا بیٹا کہاں کے ہو؟ تعارف ہوا۔ اس بچے نے کہا میں مکہ المکرمہ سے آیا ہوں۔ فرمایا بیٹا آپ نے سبق سنا؟ فرمایا سنا۔ فرمایا آپ نے لکھا کیوں نہیں؟ فرمایا حضرت میں نے لکھ دیا۔ فرمایا کہاں لکھا؟ کہ میں نے اپنے دماغ میں لکھ دیا۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز میں اعلان کیا مجمع ٹھہر جائے، سب کو بٹھایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا بیٹا جو سبق سنا ہے وہ شروع کرو۔ اب شروع کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک حدیث زبانی سناتے رہے، جتنے حدیثیں سنائی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ساری حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی بیٹھے بیٹھے زبانی سنا لی، حافظہ مضبوط تھا اتنا۔ پھر اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اخیر میں کچھ سالوں کے بعد پھر ابھی آئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واپس۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو اب کافی زمانہ ہو گیا تھا، تو ان کو یہ تھا کہ میں آگے جا کر کے بیٹھوں گا، لیکن دیکھا کہ مجمع شاگردوں کا زیادہ ہے تو ان کو نمبر پیچھے ملا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو میں مختصراً کہہ رہا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پیچھے جگہ ملی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگے جانا تھا لیکن جا نہیں سکا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ آ کر کے وہاں بیٹھے، اور آ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات فرمائی کہ دیکھیے آج سبق نہیں ہوگا، آج سوال جواب ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں کہا کہ میرا اللہ انتظام کر رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا سوال، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا سوال کیا، اپنے شاگردوں سے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیاتی میں مدینۃ المنورہ میں اذان دی ہے؟ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شاگرد خاموش ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ کھڑے ہو کر کے بتا دو
کہ آپ علیہ السلام نے اذان نہیں دی۔ اب وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہا استاد جی آپ علیہ السلام نے اپنی حیاتی میں اذان نہیں دی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ آپ علیہ السلام نے اذان کیوں نہیں دی؟ حالانکہ وہ تو دعوت تامہ ہے، بڑی عبادت ہے، تو پھر آپ علیہ السلام نے اذان کیوں نہیں دی؟ اب مجمع خاموش۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب کا اشارہ کیا پیچھے کہ کھڑے ہو کر کے یہ جواب دو کہ آپ علیہ السلام نے اذان اس لیے نہیں دی کہ اگر اذان یہ دعوت ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے، تو اگر آپ علیہ السلام اذان دیتے تو لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہوتا، اور آپ علیہ السلام کی اذان پر اور دعوت پر اگر کوئی مسجد میں نہ آتا تو وہ ہلاک ہو جاتا، تو وہ ہلاک نہ ہو اس لیے آپ علیہ السلام نے اذان نہیں دی تاکہ امت کا بچاؤ ہو جائے۔ یہ جواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا۔ اب انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا یہ ذہین شاگرد ہیں اور پیچھے بیٹا ہیں، فرمایا بیٹا آگے آ جاؤ۔ اس شاگرد نے کہا استاد جی یہی برابر ہوں، میں یہی برابر ہوں، کیوں؟ کہیں اور سے آ رہا ہے۔ فرمایا اچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بلایا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا آج سبق آپ پڑھاؤ گے۔ موطا امام مالک کا سبق تھا، سبق آپ پڑھاؤ گے بیٹا، حالانکہ اس کا مطالعہ نہیں ہوا اس حدیث کا، لیکن فرمایا استاد جی آپ ہی پڑھا لو۔ فرمایا میرا حکم ہے۔ علماء نے لکھا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اور موطا امام مالک پڑھانے شروع کی۔ جس حدیث کی شرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریح 1.5 گھنٹہ کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغیر دیکھے ہوئے اس حدیث کی 2.5 گھنٹہ تشریح کرتے رہے۔ کہاں چھوٹا سا بچہ۔ خیر پھر آپ علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہوئے، مکہ المکرمہ روانہ ہوئے۔ بغداد سے لوگوں نے بہت سا ہدیہ بھیجا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور بہت سے ہدیوں کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں۔ وہی تنعیم پر پہنچے جہاں سے فقیری کی حالت میں چلے تھے، اور اب یہاں مالداری کی حالت میں یہاں پہنچے۔ جا کر کے اپنی ماں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں نے دیکھا اچھا میرا بچہ ادریس اور امام شافعی آئے ہیں۔ فرمایا بیٹا یہ آپ کے ساتھ یہ سامان کیا ہے بیٹا؟ فرمایا امی جان یہ بغداد کے لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ میرے بھائیوں ماں نے ایک جملہ فرمایا، میں سنانا چاہتا ہوں۔ ماں نے فرمایا بیٹا غنی کے در پر فقیر بن کر کے جاؤ گے بیٹا تو بیٹا کچھ لے کر کے آؤ گے، اگر غنی کے در پر بیٹا غنی بن کر کے جاؤ گے بیٹا محروم واپس آؤ گے۔ احرام کی حالت میں ہے نا، ابھی تو احرام کھولنے جانا پڑے گا، مدینہ المنورہ سے آ رہے ہیں۔ فرمایا اب ہمیں مکہ بیت اللہ کے طواف کے لیے جانا ہے۔ فرمایا بیٹا وہ غنی کا در ہے، غنی کے در پر بیٹا ان مال و سامان کے ساتھ جاؤ گے بیٹا محروم واپس آؤ گے بیٹا آپ کا قدم گھر میں بعد میں ہوگا، اس سے پہلے یہ ساری چیزیں یہاں کے غریبوں پر ہدیہ کر دو۔ ماں نے اندر میں نہیں آنے دیا، اور ماں نے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیہ کر دیا۔ اب پھر ماں اپنے بیٹے کو لے کر کے گئی وہاں بیت اللہ شریف، اور جا کر کے فرمایا ماں اللہ تیرا کرم تیرا احسان ہے، آپ نے میرے بچے کو اچھا پڑھایا۔ میرے بھائی دنیا کا ہر آدمی ہر اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، بری چیز کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لو، چشمے ہو، کپڑے ہو، گھڑی ہو، ہر آدمی اچھی چیز کو پسند کرے گا، بری چیز کو نہیں، حتیٰ کہ بیوی ہو۔ لیکن ایک ماں ہی ایسی نعمت ہے کہ ماں اپنی بری اولاد کو بھی محبت کرتی ہے۔ بیچارہ لولا لنگڑا بچہ ہے، لیکن ماں لولا لنگڑا دیکھ کر کے پھینک نہیں دیتی، بلکہ اچھے لڑکے کے مقابل میں اپنے اس پیارے بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ماں کا حال ہے۔ میرے بھائیوں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ماں نے توجہ دی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرے بھائیوں بھیجا۔ نتیجہ کیا ہوا؟
اللہ پاک نے ان کو چمکایا۔ یہی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ہم ان کو توجہ دیں گے میرے بھائیوں ان کے ایمان کی حفاظت رہے گی۔ اور میرے بھائیوں دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے، میرے بھائیوں ہم یہاں رہے، جیسے اس بچی نے کہا تھا نیتیں صاف ہوتی ہیں تو روزی میں برکت ہوتی ہے، جمعہ پڑھنے سے جنت تھوڑی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں نماز کا اہتمام کرے، نماز کا اہتمام ہو۔ آج بڑی رات ہے، آپس میں محبتوں کے ساتھ ہم رہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہم محبت کے ساتھ رہیں۔ ایک روایت سنا کر کے میں اپنی بات کو پوری کر رہا۔ مجمع الزوائد میں آپ علیہ الصلوۃ کی ایک روایت کو نقل فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں دنیا میں زیادہ رہنے والا نہیں ہوں، میرے صحابہ جا کر کے ذرا صحابہ کو بلا لو۔ بڑے بڑے صحابہ سے فرمایا صحابہ کے مجمع کو بلا لو، وہ مسجد میں آ کر کے بیٹھے اور میں آ کر کے معافی مانگ لوں۔ کون فرما رہے؟ آپ علیہ السلام، ہم سب کے لاڈلے رسول آپ علیہ السلام فرماتے صحابہ کو بلا لو اور جا کر کے میں معافی مانگ لوں۔ میرے بھائیو آج کی رات میری پیاری ماں سے معافی مانگنے کی رات ہے، میرے بھائی سے معافی مانگنے کی رات ہے، اپنے رشتہ داروں سے درگزر کرنے کی رات ہے، ورنہ ایسی بڑی رات میں آدمی روتا بھی ہے لیکن اللہ نہیں سنتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کے مجمع کو بلایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، اگر میں نے کسی کو ستایا ہو، میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، وہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا حضور آپ کیا بات فرما رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے تو ہمیں اسلام ملا ہے، آپ کی وجہ سے تو ہمیں ایمان ملا ہے، اور کیا آپ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے؟ فرمایا عمر ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو۔ اتنے میں ایک صحابی پیچھے سے کھڑے ہوئے، مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے، حضرت اقدس معتقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ ایک وہاں سے پیچھے سے صحابی کھڑے ہوئے اور صحابی کھڑے ہو کر کے فرمایا حضور آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میرا بدلہ باقی ہے۔ صحابہ کا مجمع ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی آ جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ان کو آگے بلایا۔ میرے بھائیو کون بلا رہا ہے؟ اور آپ علیہ السلام نے بلا کر کے فرمایا کیا ہوا بھائی؟ فرمایا حضور ایک موقع پر ہم سب اللہ کے راستے میں تھے اور آپ صفے درست کروا رہے تھے، تو صفے درست کرواتے وقت آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ میرے بدن پر آپ صفے صحیح کرواتے ہوئے وہ چھڑی میرے بدن پر لگ گئی تھی، اس کا بدلہ باقی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بدلہ لوں گے؟ فرمایا حضور بدلہ لینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ فرمایا حضور کیا ہوگا یہ؟ اور یہ ہماری باتیں پچھلی امت میں جائے گی تو لوگ ہمارے بارے میں کیا باتیں فرمائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر خاموش رہو، میرے بھائی کا بدلہ باقی ہے، لینے دو۔ میں اس حال میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، کسی کا حق میرے پر باقی رہو، نہ مالی حق باقی ہو نہ کسی کا جعلی حق باقی ہو، ایسی حالت میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بدلہ لے لو۔ فرمایا حضور چھڑی اور لکڑی دے دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکڑی دی، ان صحابی نے اپنے ہاتھوں میں لی۔ ان صحابی نے فرمایا حضور جس وقت وہ لکڑی میرے بدن پر لگی تھی، فرمایا حضور میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے بدن مبارک پر چادر ہے، حضور وہ چادر ہٹا لو تاکہ میں صحیح بدلہ لے سکوں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا بلال آ جاؤں اور آ کر کے میرے بدن سے بلال چادر لے لو تاکہ میرا یہ بھائی مجھ سے بدلہ لے سکے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ فرمایا حضور کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ صحابی آپ کے بدن پر چھڑی لگائیں گے اور ہم لوگ یہی دیکھتے رہیں گے؟ فرمایا حضور اجازت دے دو میں ان کی گردن اڑا دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آپ لوگ دیکھتے رہو، میرے بھائی کو بدلہ لینے دے دو۔ آپ نے بلال سے فرمایا بلال آ جاؤ۔ حضرت بلال نے فرمایا حضور میری کیا ہمت، میں آ کر کے آپ کی چادر لوں اور میرا بھائی آپ سے بدلہ لے۔ فرمایا حضور میں تو آپ کا غلام ہوں، میری ہمت نہیں ہے میں چادر ہٹاؤں۔ فرمایا بلال آ جاؤ، میرے بھائی کو بدلہ لے لینے دو، میں اس حال میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، کسی کا حق مجھ پر باقی نہ ہو۔ حضرت بلال کو آپ علیہ السلام نے فرمایا حضور آپ کا حکم ہے، ورنہ اس غلام کی کیا ہمت کہ میں یہ چادر لوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے بدن مبارک سے چادر ہٹائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی اب میرا بدن کھل گیا ہے، آپ مجھ سے بدلہ لے لو۔ ان صحابی نے فرمایا حضور
آپ نے مجھے پیچھے کی جانب میں چھڑی لگائی تھی. فرمایا حضور آپ گم جائیے تاکہ جہاں مجھے لگا تھا وہاں میں بدلہ لے سکوں. آپ علیہ السلام قبلہ کی طرف میں گم گئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی اب آپ بدلہ لے لو. میرے بھائیوں کون ہیں؟ آپ علیہ السلام ہیں، لیکن موت کے بعد کی زندگی کی وہ فکر ہے میں اس حال میں جاؤں میرا اللہ راضی رہے، کسی کا حق مجھ پر باقی نہ رہے. آپ علیہ السلام قبلے کی طرف گھومے ہیں، صحابہ کا مجمع رو رہا ہے اور ان صحابی کے ہاتھ میں چھڑی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی بدلہ لے لو. ان صحابی نے دیکھا آپ علیہ السلام کا چہرہ قبلہ کی طرف ہے. ان صحابی نے اپنے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ لکڑی نیچے پھینکی اور آپ علیہ السلام کے پیچھے مہر نبوت تھی وہ آپ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور پکڑ کے آپ علیہ السلام کی مہر نبوت کو بوسہ دینے لگے اور فرمایا حضور میری کیا ہمت کہ میں آپ سے بدلہ لوں. حضور میں نے یہ سارا بدلہ لینے کے لیے نہیں کیا، میرے پاس حضور کوئی نیکی نہیں ہے. کل کو میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا کیا لے کر کے آئے، تو میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی. میں نے سارا کام اس لیے کیا ہے تاکہ حضور آپ کے مہر نبوت کو میں بوسہ دوں. کل کو میرا اللہ سوال کریں کیا لے کر کے آئے ہو تو میں کہوں اے میرے اللہ ان ہونٹوں کے ذریعے سے میں آپ علیہ السلام کی مہر نبوت کو بوسہ دے کر کے آیا ہوں. اے میرے اللہ اس میں بوسہ دے کر کے آیا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی یہی نیت تھی. فرمایا حضور آپ کا غلام ہوں، میری کیا ہمت کہ میں آپ سے بدلہ لوں. فرمایا میرے صحابی پھر تو آپ کی اس نیت پر آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. میرے بھائیوں ہم سب کے لاڈلے رسول ہیں، آپ علیہ السلام ہیں، لیکن اس نبی کو کیسی فکر ہے میں اس حال میں اللہ کے پاس جاؤں کسی کا حق مجھ پر باقی نہ ہو. میرے بھائیوں بڑی رات ہے، بڑی رات میں وہ جب دیکھتا ہے بڑا کریم ہے. میرے بھائیوں بڑا کریم ہے اللہ، بخشتا جب ہے. میرا کسی کے ساتھ دل کھلا ہوا ہو، ورنہ اسی حالت میں اگر میرا دل کسی سے ناراض ہے، میری ماں مجھ سے ناراض ہے، میرا باپ مجھ سے ناراض ہے، میرے بھائیوں ماں باپ کے جا کر کے پیر پکڑ لو. ماں باپ سے بڑا رشتہ کس کا ہے میرے بھائیوں؟ کیا بیوی ماں باپ سے بڑھ کر کے بیوی کا رشتہ ہو گیا؟ ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، باپ تو باپ ہوا کرتا ہے. میرے بھائی اپنے ماں باپ کے رشتے کو پکڑ کر اپنے پیروں کو پکڑ کر کے معافی مانگ لو آپس میں بھائی کو مل کر کے. پھر میرے بھائیو ہم ان راتوں میں اللہ کے سامنے آئیں گے. ہمارا اللہ آج بھی کریم ہے میرے بھائیوں، اللہ اتنا کریم ہے. ایک باپ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد قبر کا عذاب ہو رہا تھا. باپ نے فرمایا میری بچی کو جا کر کے سمجھاؤ بیٹا تیرے گناہوں کی بنیاد پر تیرے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، بیٹا تو سدھر جا. وہ اللہ کے ولی جب سمجھانے کے لیے گئے فرمایا بہن تیرا باپ قبر میں جل رہا ہے، بیٹا سدھر جا، زندگی کو صحیح کر لے بیٹا تاکہ تیرے باپ کو قبر میں راحت ہو جائے. وہ اللہ کے ولی جب سمجھانے کے لیے گئے ہیں، وہ بچی سوئنگ پول میں نہا رہی ہیں، اس نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور لے کر کے آنے والے اللہ کے ولی پر مذاق کرتے ہوئے ڈالا. فرمایا میرے باپ کو قبر میں عذاب ہو تو ہو، میرے باپ کو قبر میں بھڑکا ہو تو ہو، میں اپنی آوارہ زندگی نہیں چھوڑوں گی، میں نمازیں نہیں پڑھوں گی. اللہ کے ولی نا امید ہو کر کے آئے. دوسرے دن باپ کو خواب میں دیکھا اللہ نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. فرمایا کیسے؟ آپ کی بچی تو ماننے کو تیار نہیں ہے. فرمایا آپ میری بچی کو سمجھانے کے لیے کھڑے تھے، میری بچی کے سامنے کھڑے تھے، میری بچی نے مذاق کرتے ہوئے پانی آپ پر ڈالا تھا، آپ کے پاس میں ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ پرندہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا اللہ صبح کا پیاسا ہوں، جو مجھے پانی کا قطرہ پلا دیں، اے اللہ تو اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دے. میری بچی نے مذاق کرتے ہوئے پانی ڈالا، پانی کا قطرہ پرندے کے منہ میں چلا گیا اور اس منہ سے دعا نکل گئی، اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. میرے بھائیوں کتنا کریم ہے، بڑا کریم ہے میرے بھائیوں میرا اللہ. اس نے میرے بھائیوں بڑی رات ہے، لیکن بڑی رات میں میرے بھائیوں بات کا خلاصہ یہ ہے ہم اپنی نہ اولادوں پر رحم کھانا. او میرے بھائیوں ہاتھ جوڑنے آیا ہوں، میرے بھائیوں حالات کو سمجھنا. اب میں آپ کو یہ کہنے نہیں آیا کہ آپ تہجد پڑھنا، مت پڑھنا تہجد میرے بھائیوں. میں آپ کو نفلی روزوں کا کہنے نہیں آیا، مت رکھنا نفلی روزے میرے بھائیوں. آپ پورے دن مسجدوں میں مت بیٹھنا. میں صرف اتنا کہنے آیا ہوں میرے بھائیوں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا،
آپ کی داڑیاں تو سفید ہو گئی، آپ کی عمریں ہو گئی ہیں، لیکن ذرا ان بچوں کو دیکھ کر کے رونا، اللہ حالات کو دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو میں قبر میں جا کر کے سو جاؤں اور میرا بچہ ایمان سے محروم ہو جائے، اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کو ٹائم دو، اپنی اولادوں کے پاس محبت کے ساتھ بیٹھو، سونے کا لقمہ کھلاؤ، لیکن ذرا ٹائم دو، اپنی بچیوں کو محبت کے ساتھ رکھو، ان کے ایمان کی حفاظت کرو، ان کے ایمان کی فکریں کرو، اور اس کے ساتھ میرے بھائیوں ان بچوں کو حلال لقمہ کھلاؤ، میرے بھائیوں حلال لقمہ کھلاؤ، ورنہ حرام کا لقمہ ایمان ختم کرے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، حدیث پڑھانے والے ایک استاذ، ان کا انتقال ہوا، شاگرد نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا، حدیث بڑے اساتذہ ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، فرمایا استاذ کا انتقال ہوا، شاگرد نے خواب میں دیکھا استاذ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، فرمایا استاذ جی آپ تو حدیث پڑھانے والے تھے، آپ کو قبر میں عذاب؟ میرے بھائیو جملہ ذرا سننا، اس استاذ نے کہا بیٹا میں کتابیں سینے کے لیے میں پڑوس سے سوئی لایا تھا، بیٹا ہوئی سوئی لایا تھا، بیٹا وہ سوئی دینا بھول گیا ہوں، اس کے لیے مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں کیا لاکھ روپے کی سوئی آتی ہے؟ میرے بھائیوں رحم کھانا ان پیاروں پر، ان چھوٹے چھوٹے جو ننھے منھے ہیں، کتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا اچھا بولتے ہیں، اب اساتذہ نے آپ کے حوالے کیا ہے حلال کا لقمہ کھلانا۔ میرے بھائیوں ایمان کی فکریں کرنا، اپنے اولادوں کو ٹائم دینا، انشاءاللہ میرے بھائیوں مرنے میں مزہ آئے گا، اپنی اولاد کی طرف سے ہم اطمینان میں ہوں گے۔ اللہ پاک میرے بھائیوں ان باتوں کے کہنے کو قبول فرمائیے۔ میں آخر میں پھر ہمارے جو مدرسے کا اساتذہ ہے، میں ان حضرات کا میرے بھائیوں پورے گاؤں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے بیچاروں نے محنت کی اور محنت کر کے ہمارے بچوں کو تیار کیا، مسجد کے انتظامیہ نے ان کا تعاون کیا، لوگوں نے چندہ کرنے والوں نے اپنے اعتبار سے فکریں کی، اور آپ لوگوں نے میرے بھائیوں اتنی دیر تک شرکت کر کے آپ نے جلسے کو کامیاب فرمایا۔ بڑی رات ہے، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا انعام باقی ہے میرے بھائیوں، بڑی رات ہے، اس کے بعد ہم بڑی رات میں دعا کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہماری مجلس پوری ہوگی۔